رسالت امام علیہ السلام کی واپسی ہے، اللہ کے رسول مکہ مکرمہ آئے ہیں اور یہاں پر آ کر جب اعلان کیا ہے، ام ہانی کے گھر میں ہے تو ام ہانی کہہ رہی ہے کہ آپ یہ لوگوں کو نہ کہنا، کیونکہ ام ہانی کے گھر سے حضور گئے تھے۔ ام ہانی کا نام ہے سیدہ فاختہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی کی بڑی بہن ہے۔ حضور پاک ان کے گھر میں سوئے ہوئے تھے جب گئے تھے، حضور پاک کی چاچا کی بیٹی ہے۔ اچھا ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ چاچا کی بیٹی سے پردہ نہیں ہے؟ حضور ان کے گھر میں تھے اور ان کے گھر سے آئے، ان کے گھر میں گئے، تو بھائیو اس وقت پردے کی آیات نہیں اتری تھی، مطلب تو سا کو مولوی حلال کر گیا، پردے شردے کوئی نہیں، یہ اس وقت کی بات ہے۔ آپ علیہ السلام کو ام ہانی نے کہا باہر نہ کہے، لوگ نہیں مانیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین چھپانے والے تو نہیں تھے نا، لکا کے رکھو جو دین، ہمارے یہاں دین چھپایا تو نہیں جاتا، ہمارے یہاں بتایا جاتا ہے۔ ایسا دین لکاؤں والے لینے، ایسا ڈسن والے ہیں نہیں، سادہ دین کہیں چونڈ گوٹھی لکا پیا نہ کہیں غارج لکا پیا، ہمارا اوپنلی دین ہے بھائی، چھپا ہوا نہیں ہے، کھلا ہوا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے بتایا دنیا کو، لوگوں نے نہ مانا، انکار کیا۔ سنو، ابو جہل دوڑتا ہوا ابو بکر کے دروازے پہ گیا اور کہا یار ابو بکر ایک بات بتا، ایک بندہ کہے میں راتوں رات بیت المقدس گیا ہوں، ادھر سے آسمان پر ہو کر واپس آ گیا ہوں اور ابھی رات ہی ختم نہیں ہوئی، مانا جا سکتا ہے؟ ابو جہل کو حضرت ابو بکر نے جواب دیا، یہ بتا کہا کس نے ہے، یہ بتا کہا کس نے ہے، یہ نہ کہہ یوں گے۔ اس نے کہا نہیں ہو سکتا ہے کوئی انہوں نے کہا کوئی کہے تو نہیں ہو سکتا، محمد مصطفیٰ کہے تو ہو سکتا ہے۔ اوے اس کے پاس تو سدرۃ المنتہا سے فرشتہ منٹوں میں آ کر پہنچ جاتا ہے، جو خادم ہے میرے آقا تو مخدوم ہے۔ اسی لیے تو 24واں پارے کا پہلا صفحہ کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، سچ لے کر حضور آیا، سچ کی تصدیق ابو بکر نے کی، تقوی والے یہ ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی نے جب تصدیق کی نا، اس وقت تک حضور کے منہ سے نہیں سنا تھا کہ معراج ہوئی ہے۔ سنو میں کہتا ہوں ابو جہل تیری بدبختی اور ابو بکر تیرے بخت کو سلام۔ ابو جہل محمد مصطفیٰ کے منہ سے سن کے بھی انکار کر گیا اور ابو بکر حضور کا معجزہ ابو جہل کے منہ سے سن کے بھی تصدیق کر گیا۔ یار قسمت ابو جہل کی اور خوش قسمتی ابو بکر کی۔ اوہ ابو جہل تجھ سے بڑھ کے بھی کوئی بدبخت ہوگا جو محمد مصطفیٰ کے منہ سے سن کے بھی انکار کرتا ہے، اور ابو بکر سے بڑھ کے کون خوش قسمت ہوگا جو ایک دشمن کے منہ سے آقا کی بات سن کے بھی اقرار کر دیتا ہے۔